بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں نزا جمشید آفیشیل۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں آج حق خطیب کے سپہ سالار ہونے کے بارے میں چند باتیں شیئر کرنے والی ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اس ویڈیو میں نے باتیں کرنی ہیں آپ نے سننی ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس پہ غور کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم اسیاں کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم اسیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اور اس بات کی گواہی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے بھی دی۔ اور اس ختم نبوت کے مسئلے میں صحابہ کرام نے بہت بھاری قیمت ادا کی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے۔ اور آج کا جو مسلمان ہے نا، اسے نماز کا مسئلہ بھی سمجھ آ جاتا ہے، قرآن کا مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے، حج کا بھی مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے، روزے کا بھی مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو یہ ختم نبوت والا مسئلہ اسے سمجھ نہیں آیا۔ اگر پہلے کبھی سمجھ نہیں آیا تو اب پھر موقع ہے اسے سمجھنے کا۔ میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی صاحب ہیں اقرار الحسن صاحب، یہ جو کام کر رہے ہیں 23 مارچ کو حق خطیب کے خلاف، یہ صحیح کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حق خطیب صاحب خود کو ختم نبوت کا سپہ سالار کہتا ہے کہ ختم نبوت کا لوادہ اوڑھ کے کتنے بے بسوں، کتنے مجبوروں، کتنے غریبوں اور کتنے مریضوں کو کتنی دیر سے، کتنی بے دردی سے استعمال کر رہا ہے۔ آپ خود سوچیں نا، آپ کے اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری یہ تربیت نہیں فرمائی تھی۔ آپ کی سیرت کے بارے میں بھی پڑھ کے دیکھو، آپ کے اخلاق کے بارے میں بھی پڑھ کے دیکھو، آپ کی سخاوت کے بارے میں بھی پڑھ کے دیکھو، تو واضح صاف صاف پتہ چل جائے گا حق خطیب کا طور طریقہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نظام تھا اس کے بارے میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد والے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسے سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ آپ نے مزید وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ سر بے چین ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، ایسا تعلق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ۔ تو وہ حق خطیب صاحب بھی مومن ہیں، اور یہ جو مریض جاتے ہیں ان کے پاس یہ بھی مومن ہیں۔ کیا ان کا دل اس طرح بے چین ہوتا ہے ان کی دکھ سن کے، ان کی پریشانیاں سن کے؟ اس کا دل بے چین ایسے ہوتا ہے؟ اگر اللہ پاک کی کلام پڑھ کے دم کرنا ہی ہے تو سیدھے طریقے سے کر لے بس۔ یہ زنجیریں، یہ کیلیں، یہ سوئیاں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو اچھی نیت رکھے اور اچھا عمل، اچھا کام کرے نا، اس کا کوئی بھی ساتھ نہ دے، اللہ پاک اس کا ساتھ دے دیتا ہے۔ وہ تو جائے گا، اس کے ساتھ کوئی جائے یا نہ جائے، اس نے وہ ٹائم، وہ تاریخ رکھ دی ہے، اس نے جانا ہے اور اللہ پاک نے اسے فتح دینی ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دے کے یہ بات مزید سمجھانا چاہوں گی۔ حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ کبھی ان کے لباس پہ کوئی سلوٹ نہیں پڑتی تھی، اور وہ سر پہ ایسا پیارا امامہ رکھتے تھے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، اور اتنی اچھی گاڑی میں وہ سفر کیا کرتے تھے، مہنگی والی گاڑی میں، اور ان کا گھر کرائے کا تھا، ساری زندگی کرائے کا رہا۔ اور وہ جس مکان میں کرائے پہ رہتے تھے وہ 2 منزل مکان تھا، سیڑھیاں اتر کے وہ نیچے آیا کرتے تھے، سیڑھیاں چڑھ کے وہ اوپر جایا کرتے تھے۔ جب کوئی مہمان وغیرہ آپ سے ملنے آتا نا، سیڑھیاں اتر کے آپ آتے تو آپ اس سے فرماتے کہ آپ اس سیڑھی پہ بیٹھ کے ہی مجھ سے بات کر لیں، میں اوپر نہیں لے جا سکتا، ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ تو آگے سے لوگ کہتے کہ آپ کے کپڑے تو بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کا ماما بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، آپ تو سفر بھی اچھا ٹھیک ٹھاک ہی کرتے ہیں۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر والا معاملہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں کپڑے پہنتا ہوں یہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، اور وہ جو میرا گھر نہیں ہے وہ میں جانوں یا اللہ پاک جانے، بس یہ ہمارا معاملہ ہے۔ آپ نے نا قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ یہ آخری نبی نہیں، آخری نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو دوسرے دن اسمبلی لگنی تھی، آپ سوچتے ہوئے، اس بارے میں سوچتے ہوئے آپ سو گئے کہ کل اسمبلی لگنی ہے اور کیسے سب کچھ ہونا ہے، تو آپ سوئے ہیں تو آپ کی قسمت جاگ اٹھی۔ تقریباً فجر کے ٹائم آپ کے دروازے پہ دستک ہوئی تو آپ دروازے پہ آئے ہیں، تو آپ کے 2-3 دوست کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر ہے یہ، ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔
جب اب ان کے گھر گئے ہیں تو آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ قادیانی 10 کروڑ اپنے بریف کیس میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اب اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ آپ کا بیانہ ہے اور باقی ہم آپ کو بعد میں ادا کریں گے، میں تو پہلے سے ہی بک چکا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے آپ کو کس نے خرید لیا، آپ کہاں بک گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رات درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا تو میرے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہیں اور میرے کندھے پہ تھپکی دے کے فرمایا ہے کہ تجھے اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نوکر ہے بھلا اسے کوئی خرید سکتا ہے؟ اور یہ جو ہمارے بھائی جا رہے ہیں اقرار الحسن صاحب، اللہ پاک انہیں کامیابی نصیب فرمائے اور حق خطیب جیسے انسانوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تجھ سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم اسیوں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں۔